اور اس دنیا کا حال کیا ہے؟ 45,000 بچے جو 10 سال کی عمر سے کم تھے وہ غزہ میں مرے. بھوک سے کالا ہانڈی میں بچے مرتے ہیں اور ڈپتھیریا سے مرتے ہیں. ڈپتھیریا عجیب مرض ہے, گلے میں جالی بننا شروع ہوتی ہے, بچہ نیلا ہو جاتا ہے, غریب کا بچہ, اس لیے کہ وہ پاس علاج نہیں. یہ قادر مطلق ہے جو چاہے کر دے. اس سے آپ دعائیں مانگتے ہیں ہماری یہ کام کر دے وہ کر دے, تو اس کا مطلب ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ انٹرفیئر کرتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے وہ. اگر وہ واقعی بھی ہے فار ڈسکشن سیک, تو میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں پیدا ہوتی. یہ کیا کر رہے ہو تم پورے آل پاورفل ہو, اومنی پوٹنٹ ہو, اومنی پریزنٹ ہو. تم تو وہاں غزہ میں رہے ہوگے نا, تم ہر جگہ ہو. تم دیکھ رہے تھے کہ بچے کی کیسے دھجیاں اڑ رہی, تم دیکھ رہے تھے, اور تم چاہتے ہو میں تمہاری پرستش کروں گا, تم ہو بھی. ارے یار اس کے اچھے تو ہمارے چیف پرائم منسٹر ہیں, کچھ تو خیال کرتے ہیں. اور اس کے اندر یہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں, سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ نے موت اور زندگی پیدا کیے چیک کرنے کے لیے آپ میں سے کون بہترین ہے. تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دی ہیئر آفٹر. تو ہمارا رول ہے کہ ہم اس کو فالو کرتے کیا نہیں. اور جیسا ڈسکس کیا ڈیٹیل میں نہیں کیا, لیکن تو بھی 2 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ تو اس پہ بھی ڈسکس کو آپ تو کر نہیں سکتے. اور جو لوگ میرے یہ کیسٹ دیکھیں گے اس کو پتہ ہے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے. وی آر سپوز ٹو فالو دا قرآن اینڈ حدیث, ریزلٹس لیو ان دا ہینڈز آف اللہ. اللہ تعالیٰ جیسا ڈسکس کرتے چاہے تو ایک دن کے اندر, ایک دن کیا 1 گھنٹہ, 1 گھنٹہ کیا 1 منٹ میں فلسطین کو آرام سے وکٹری لا سکتا ہے. اللہ کے لیے ممکن ہے کہ نہیں؟ بالکل. اور لاسٹ ٹائم یہ بھی ڈسکس کیے کہ اللہ نے کیوں نہیں کیا. وہ جو پیسمسٹ ہوتے ہیں قطع کلام معذرت, وہ کہتے ہیں اتنے شہداء کا خون بہہ رہا ہے تو غیبی مدد کیوں کر نہیں آ رہی. جو آدمی قرآن اور حدیث کو پڑھ چکا ہے, تفسیر پڑھ چکا ہے, وہ کہیں گا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, دے پلانڈ اینڈ پلاٹڈ اللہ ٹو پلان, اللہ از دا بیسٹ آف پلان. یس. تو 15 پوائنٹس کے بعد جیسا ہم نے کیا تھا لاسٹ ٹائم ڈسکس, کہ لوگ جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے, تو اللہ نے کیوں نہیں کیا. یس. ایک سوال جو لوگ مان لو اللہ کل ہو سکتا ہے کہ 7 اکتوبر کو اٹیک کیے پچھلے سال, 1 سال پہلے, ابھی 7 اکتوبر تو آئی نہیں لاسٹ کیے, اس کے بعد اسرائیل نے اٹیک کی. ہو سکتا ہے 1 ہفتے بعد اللہ چاہتا تھا تو ایک دن میں, 1 دن کیا 1 گھنٹے, 1 گھنٹہ کیا 1 منٹ میں, ممکن ہے کہ نہیں اللہ کے لیے. بالکل جی. کہ اسرائیل کو شکست ہوتی تھی, ہو سکتا ہے, کیوں نہیں کیا. ہم سوچتے ہمارے دماغ سے یہ بیسٹ ہوتا تھا. آج آپ مجھ سے پوچھیں مولا نے ابھی جو بیسٹ ہو. مان لو اگر 1 دن میں اللہ تعالیٰ فلسطین کو وکٹری دے دیتا, فتح دے دیتا تھا اور اسرائیل کو شکست دے دیتا تھا, اس وقت 7 اکتوبر کے ٹائم پہ 90% آف دا غیر مسلم کی بات کریں, 90% آف دا غیر مسلم ور ان دا فیور آف اسرائیل. یس. اپروکسیمیٹلی سروے کرو تو 10% میں بھی اگریڈ ود بیکاز دیر از ناٹ ہیپننگ. یہ پہلی بار ہسٹری آف ہیومن کائنڈ میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے جینوسائڈ کا. جینوسائڈ تو سینکڑوں ہوئے پہلے, کئی ہو گئے. جی تاریخ بہت ہے, بھری بھی ہے, چاہے ہٹلر کا لو, چاہے مسولینی کا ہو, چاہے کچھ بھی ہو. لیکن یہ سب جو ایویڈنس ہے, ویڈیو ریکارڈنگ کبھی سالوں بعد آئی, کبھی فوٹوگرافس آئے مہینوں بعد, ویک بعد. یہ لائیو ٹیلی کاسٹ پہلی بار ہے, برابر. تو لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ کے پہلے ہمارے مسلمان کی لسٹ لائے. ہم جو پڑھتے قرآن میں کس سے, حدیث میں دیکھتے صحابہ کا ایمان کیا تھا, ابھی تو نظر نہیں آتا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے کہ ایک ماں اپنا بیٹا شہید ہو جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرتی, اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے اور 10 بیٹے دے دے, تیرے لا میں قربان کر دوں. جی. دیر از کمپٹیشن. وہ بچہ بول رہا ہے اپنے والد سے جو انجرڈ ہے, اس کا پاؤں کٹ گیا ہے, ابا رو مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہمیں لگتا ہے کیا ایمان ہے ان کے پاس. غیر مسلمان دیکھ رہے یہ کیسا مذہب ہے, یہ کیسا دین ہے, یہ کون اللہ ہے. اتنے مشکلات کے بعد, خود کے بچے مرنے کے بعد اللہ سے شکایت کرنے کے بدلے کہہ رہے الحمدللہ, پریز بی ٹو اللہ, اللہ کی تعریف ہو. یہ کیسا مذہب ہے. اس کے وجہ سے لاکھوں غیر مسلمان مسلم بنے. اس وجہ سے
मिनिमम ओनली बिकॉज ऑफ गाजा, लाखों एक साल में, लाखों। एक यूरोप का हेड बोलता है क्या ओनली इन यूरोप 40,000 उस टाइम, 3 महीने में, अभी तो 1 साल हो गया। जी जी। तो लाखों तो सेफली बोल सकते हैं। उसके बाद आज के तारीख में जितने मुसलमान मुल्क को छोड़ो, मुसलमान मुल्क में मुस्लिम ज़्यादा, तो नॉन मुस्लिम मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोपियन कंट्री हो, वो प्रोटेस्ट में कौन ज़्यादा है, मुसलमान है गैर मुस्लिम? गैर मुस्लिम। पब्लिक ओपिनियन बड़े डेवलप हुए वहाँ, 10,000 लाखों में, लाखों की तादाद में। आज के तारीख में जब इंटरव्यू लेते तो बोलते कि 80% इज इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन, सम रिपोर्ट से 90%, उल्टा हो गया इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन। और आप समझते हैं ये कि तो मुमकिन ही नहीं होता था। जो शहीद हुए हैं वो उन्होंने, ये जो 1 महीने में जो फलस्तीन लोग ने दावत दी वो नामुमकिन है। इस्लाम कबूल की वो लोग को तो छोड़ो, जो लोग प्रोटेस्ट में मिलियंस लोग आए, ये मुमकिन नहीं होता था। अगर एक दिन में अल्लाह ताला को शिकस्त दे देता था इजराइल को और फलस्तीन को फतेह देता था, ये होता ही नहीं था। तो ये हमारे दिमाग से हम कह रहे हैं, हम जानते नहीं, अल्लाह जानता है। इसीलिए कुरान की एक आयत है कि आप उस चीज़ को चाहेंगे जो आपके लिए बेहतर नहीं है, और वो चीज़ से नफरत करेंगे जो आपके लिए बेहतर है। आप नहीं जानते, अल्लाह जानता। तो हम जो सोच रहे, एक मोमिन कभी बोलेगा ना अल्लाह गलत है, हमको इसका राज पता नहीं बोल सकते आप अभी, लेकिन राज मालूम पड़ रहा है। तो जो मोमिन जो है, ये राज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अल्लाह कर रहा है, या इसमें क्या है, दिन रात हमको कल पता चलेगा या परसों पता चलेगा, आज तो पता चल गया हमें सर। तो मेरे नज़दीक जो ये दावती काम ये गाज़ा के लोग ने की, और हम इस दुनिया में क्यों हैं, इम्तिहान के लिए, हमारे लिए भी इम्तिहान। हम क्या कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है गाज़ा के लोग से, मुसलमान से ले, गैर मुस्लिम से ले रहा है। और गैर मुस्लिम से पूछ रहा है, आप जब ह्यूमन राइट्स की बात करें, आपने क्या किया इधर? तो फ़लस्तीन लोग तो 90% से ज़्यादा एकदम फुल मार्क्स से, जो लोग शहीद हैं लोग तो जन्नत में। तो मैं दुआ करता हूँ हर रोज़, मैं ताज्जुद में दुआ करता हूँ, या अल्लाह मुझे शहीद बना, उनके दुआ कबूल हो रहे। तो मैं तो उनसे काश में उधर होता। सर आप बहुत खूब तकाबुल दीन पे बहुत बात करते हैं। मैंने सवाल पूछा था, दोहरा भी देता हूँ, लेकिन एक राय ये भी है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, कैसे इसको कंपेयर करेंगे? सैमुअल हंटिंगटन कहता है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और हम ये उसके मज़ाहिर देख भी रहे हैं। आप बात करते हैं बैनुल मज़हब हमांगी मुश्तरकात की, थोड़ा सा इस पे ज़रा बता दीजिएगा। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में जैसे मैंने कहा था, कुरान का एक हल है इसमें। अच्छा। सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनकुम, हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह ना अल्लाह, जब एक अल्लाह की इबादत करें। तो क्लैश ऑफ सिविलाइज में डिफरेंसेस है, हम डिफरेंस पे बात नहीं करें, यकसानियत पे बात करें। यकसानियत है, यकसानियत पे बात करो और उनको बताओ कि सबसे अहम है अल्लाह ना अल्लाह। आप कोई भी सिविलाइजेशन से हो, चाहे चाइनीज़ हो, अमेरिका हो, यूरोपियन, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कोई भी मज़हब फॉलो करते हैं, हर मज़हब की आप तहकीक करेंगे, चाहे ईसाईयत हो, चाहे यहूदियत हो, चाहे हिंदुइज़्म हो, सब की बुनियाद है कि अल्लाह एक है, बिलाशुबा। वो बिलाशुबा उनके किताबों में लिखा गया, लेकिन वो भटक गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनकुम, जो सूरह इखलास की आयत है कुरान के अंदर, जो सूरा है वो बाइबल में भी है, वेदा में भी हो। तो पहली बार जब मैं लेक्चर दिया हूँ सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज़्म, हिंदुइज़्म और इस्लाम में यकसानियत, तो बहुत लोग तो मुझसे नाराज़ थे मुसलमान। जब दुबई में लेक्चर दिया तो प्रोटेस्ट हुआ मेरे खिलाफ, पैम्फलेट बचे, अरे ये क्या हो रहा है। अरे भाई मैंने बोला लेक्चर तो सुनो, अगर मैं कोई कुरान हदीस के खिलाफ बात को, फिर मेरा गिरबान पकड़ो ना। जी जी। आप लेक्चर ही नहीं सुने, खिलाफ हो रहे, हो ही नहीं सकता है। आप बगैर सुने जो है वो आप नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। अगर आप एक्सपोर्ट होते थे हिंदुइज्म पे और फिर बोले नो प्रॉब्लम, आपको इस्लाम का इल्म है, मैं उस पर कोई ये शक नहीं मुझे, हिंदुइज्म का इल्म है आपके पास। तो जब मैं आयत कोट किया, श्लोक का कोट किया, तो लोग अरे माशाल्लाह, तो और उससे हिंदू काफ़ी मुतासर हो गए इस्लाम को बोलते। सर अब आई हैव अ बिजी स्केड्यूल, लास्ट क्वेश्चन ये है कि हज़रत इल्लामा इकबाल कहते हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। दूसरी तरफ एक राय है कि सब तो आपकी नसीब जो है वो तो सब अल्लाह की तरफ से होता है, इट्स ऑल प्री डेस्टिन्ड। इस ताल्लुक को ज़रा बयान कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा होता है कि मुसलमान कहते हैं जो अल्लाह ने तो तकदीर में लिखा है, दूसरी तरफ कहते हैं अमल करो। ये सवाल एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब भी इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल जवाब। सर तकदीर एक ईमान का पिलर है। यस, ईमान का एक पिलर है।
ہمیں تقدیر میں ماننا چاہیے، کوئی حق نہیں، لیکن لوگ سمجھتے نہیں تقدیر کی معنی کیا ہے. اور آپ جیسا کہتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہے تو ہو جائے گا. تو اگر میرے تقدیر میں لکھا ہے کہ میں شراب پیوں تو میری غلطی کیا اس میں؟ اللہ کی غلطی. نعوذ باللہ. میرے تقدیر میں لکھا ہے کہ میں مرڈر کروں گا اور میں مرڈر کرتا ہوں، تقدیر کس نے لکھا؟ اللہ نے. اللہ کی غلطی. نعوذ باللہ. اور یہ سوچنا صحیح ہے اگر آپ تقدیر کے کانسیپٹ کو جانتے نہیں تو. اگر تقدیر میں لکھا ہے کیا میں زنا کروں گا اور میں کر رہا ہوں تو غلطی میری. تقدیر میں تو اللہ نے لکھا. تو اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ آپ تقدیر کو سمجھنا چاہیے اور اسلام کو سمجھنا چاہیے. اور میں مثال دیتا ہوں کہ ایک کلاس روم میں سپوز 100 بچے ہیں اور ٹیچر پڑھا رہا ہے ان کو. ہاں، سال کے آخر میں ٹیچر ایگزامینیشن کے پہلے کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ کلاس فرسٹ ملے گا، یہ اسٹوڈنٹ کو سیکنڈ کلاس ملے گا، یہ اسٹوڈنٹ فیل ہوئے گا. ایگزامینیشن ہوتا ہے، یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ کلاس فرسٹ ملتا ہے جی، یہ اسٹوڈنٹ کو سیکنڈ کلاس ملتا ہے، یہ اسٹوڈنٹ فیل ہوتا ہے. تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ فیل ہوگا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیچر نے پریڈکٹ کیا کہ میں فیل ہوں گا اس لیے میں فیل ہوا؟ ہو سکتا ہے؟ وہ ٹیچر بولتا بھائی یہ ذہین تھا، ہوم ورک کرتا تھا اس لیے فرسٹ کلاس فرسٹ آئے گا، یہ آدمی شیطان تھا بھائی میرے کلاس اٹینڈ نہیں اس لیے فیل ہوگا. تو یہ پریڈکشن ہے. وہ الگ بات ہے، یہ انسان کا پریڈکشن ہے، غلط ہو سکتا ہے. 99% صحیح آئے گا. اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے. تو اللہ تعالیٰ جب تقدیر میں لکھتا ہے تو اللہ از دا ڈیسیشن از یورس. اللہ از گیون دا ہیومن بینگ دا فری ول. جی، آپ کو آپ کے حساب سے فری ول دی، تو چوائس کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں. ٹھیک. نو اللہ تعالیٰ از علم غیب. سو بیکاز از علم غیب ہی نوز واٹ یو آر گوئنگ ٹو چوز. سو اللہ رائٹس ان ایڈوانس کیا یہ بچہ 10th اسٹینڈرڈ پاس کرنے کے بعد ایمانداری سے کما سکتا ہے یا چیٹنگ کر کے. تو اللہ جانتا ہے آپ چیٹنگ کریں گے تو لکھ دیا ہے. تو اللہ لکھنے کی وجہ سے آپ چیٹنگ نہیں کر رہے، آپ چیٹنگ کرنے والے تھے. اللہ کے پاس علم غیب ہے. یس. سو اسی لیے علامہ اقبال نے یہ بھی کہا خود ہی کو اگر اتنا بلند کہ حد تقدیر کے پہلے خدا اپنے بندے سے خود پوچھے بتاتے رضا کیا. سمجھ رہے؟ آپ نے شاعری سے پوچھا، میں نے شاعری سے جواب دیا. تو اس کے لیے فار ایگزامپل آپ ایک کراس روڈ پہ آتے سر، کراس روڈ کے اندر 4 روڈ ہے، 1 2 3 4. آپ کوئی بھی چن سکتے، آپ چنتے روڈ نمبر 2. تو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کہ آپ برابر 30 سپٹمبر کو آپ چوراہے پہ آئیں گے. آپ کے پاس چوائس تھا روڈ نمبر 1 2 یا 3 یا 4 پہ، آپ 2 چنتے. تو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کہ 30 سپٹمبر کو بھائی صاحب آئیں گے روڈ پہ. لیکن چوائس کس کی تھی؟ چوائس کس کی؟ آپ کی. آپ چاروں میں کہاں بھی جا سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ علم غیب ہے. پھر آپ آگے بڑھتے اور 3 روڈ آتے، اے بی سی، آپ چنتے روڈ اے. چوائس کس کی تھی؟ آپ کی. تو اسی طریقے سے اللہ نے آپ کو حقیقت دکھا دی قرآن اور حدیث میں. صحیح. آپ اس پہ عمل کرتے کہ آپ کا چوائس. تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ قرآن میں شراب حرام ہے. ٹھیک ہے. وہ آدمی شراب پیتا ہے، کسی کی غلطی؟ اس آدمی. تو اسی لیے تقدیر میں اللہ تعالیٰ علم غیب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک چیز، اور ایک حدیث آتی ہے کہ آپ دعا کرنے سے تقدیر بدلتی ہے. یہ حدیث صحیح ہے. تو مثال کے طور پہ ایک شخص جاتا ہے ایگزام میں اور پتہ ہے کہ وہ ایگزامینیشن میں اچھا نہیں کرتا، فیل ہونے والا ہے، برابر. وہ آ کے گھر پہ دعا کرتا ہے، فیل ہونے والا دعا کرتا ہے، پاس ہو جاتا ہے. اب دعا کرنے والے اللہ کو یہ بھی پتا اب دعا کرنے والے کہ نہیں، برابر. علم غیب ہے. اللہ کو یہ بھی پتا دعا کو قبول کریں گے کہ نہیں. تو لکھا تھا تقدیر میں یہ شخص پڑھائی نہیں کرتا ہے، فیل ہونے والا رہتا ہے، گھر پہ آ کے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کی قبول کرتا ہے. تو تقدیر میں فیل ہونے والا تھا، وہ دعا کرتا ہے اور اللہ پاس. اللہ کے پاس یہ بھی علم غیب ہے کہ آپ دعا کرنے والے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی علم ہے کہ وہ دعا قبول کریں گے کہ نہیں. تو یہ تقدیر ہے جو جس سے علامہ اقبال نے کیا خود کر اتنا بلند. تو ہم ذمہ دار ہیں. اوکے، ہمیں اپنے آپ کا جو ہے اصلاح احوال کرنا چاہیے. غیب ہے. تو یہ بولنا ہے کہ تقدیر میں لکھا تھا شراب پہ اس لیے میں شراب پیوں گا، تو یہ صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں. آپ کے پاس حق چوائس تھی، آپ نے غلط چنا، اور اللہ کے پاس علم غیب ہے. یس. تو اسی لیے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ یار تقدیر کے پہلے خدا بندے تھے، خود مجھے بتاتے. آپ کا بڑا بزی اسکیجول ہے، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. چلتے چلتے پاکستانیوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پاکستانی لوگ تو میرے دل کے بہت قریب ہے. جو جب ملتا ہوں ان سے انڈیا کے باہر جب ملتا تھا تو سب سے زیادہ میرے پاکستانی فین ہوتے تھے ملنے والے. میری یہ درخواست ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی قرآن کو پڑھے اور ترجمے کے ساتھ پڑھے، کیونکہ عربی تو بہت کم لوگ جانتے ہیں. جی. تو ترجمے کے ساتھ پڑھے، اس پہ عمل کرے. روز
चाहे 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, रोज़ पढ़ो। कुरान सबसे बेहतरीन किताब है, सबसे बेस्ट गाइड है, और कुरान हैज़ ए सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम, सारे मुश्किलात का हल है, और पीस आपको मिलेगा कुरान। और जितने बार आप कुरान पढ़ेंगे उतना आप कुरान को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना पीस मिलेगा। 5 बार पढ़ेंगे, 6ठी बार और अच्छा लगेगा, 100 बार पढ़ेंगे, 101 बार पढ़ेंगे। तो कुरान को आपके ज़िंदगी का गाइड बनाओ, और कुरान के जो अल्लाह ताला ने जो गाइडेंस जिसके ऊपर अमल करो, इंशाअल्लाह इट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ाकिर, बहुत शुक्रिया आपसे गुफ्तगू करने